مورخہ 10 مارچ سن 2009 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گجرانوالہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے دفاع صحابہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ الحمد للہ الذی خلق كل شيء فقدره تقديرا۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات میں اندھیرا اصل ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ یہ جو اندھیرا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کائنات کی اصل چیز ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ روشنیاں جلائی ہیں۔ اللہ بھی اسے دور کرنے کے لیے سورج کو لے کر آتا ہے۔ سورج اللہ کا بھیجا ہوا ہے جہان کو روشن کرنے کے لیے۔ سورج نہ ہو تو یہ سارے کا سارا جہان گھپ اندھیرا ہے۔ ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ میری نشانیوں میں سے یہ رات ہے جس کے اوپر میں دن کی کھال کو چڑھاتا ہوں، پھر جب میں کھال کو اتارتا ہوں تو اس کا اثر باہر آتا ہے اور تم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ جانور کی کھال کو اتار دیا جائے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس جہان کے اوپر روشنی کی سورج کی ایک کھال ہے، اللہ اس کو جب اتارتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو ہم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اندھیرے کا دوسرا نام موت ہے۔ یہ سورج نہ نکلے تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا، پھر اس کے لیے تو ہم یہ روشنیاں جلا لیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو یہ رات بڑی ظالم ہے، یہ ہمیں ٹھنڈا کرتی جائے گی، کرتی جائے گی، کرتی جائے گی، کرتی جائے گی، پھر جو درجہ حرارت ہے وہ صفر سے نیچے چلتا جائے گا، پھر اس کے نیچے جانے کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر یہ سارا جہان برف کی طرح جم جائے گا۔ کیا انسان، کیا شیر، کیا ہاتھی، کیا چیتے اور کیا جنات، ہر شے ایسے فریز ہو جائے گی۔ تو اندھیرا موت ہے اور روشنی حیات ہے، اور اندھیرا بھی اللہ نے بنایا ہے اور اجالے کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ خلق السماء، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ وہی رب ہے جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی کو بھی بنایا ہے۔ جیسے اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے اور اس میں روشنی کو لایا جاتا ہے۔ روشنی نہ ہو تو ایک سمجھنے کا موت ہے، روشنی نہ ہو تو نظام، اگر ہم زندہ بھی رہیں تو نظام زندگی معطل ہے، کاروان زندگی چل نہیں سکتا۔ تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور رکھے ہیں، دو نور۔ ایک آسمان پر ہے جو سورج، ایک جسم میں ہے وہ آنکھ ہے۔ یہ دو نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سورج کا نور ہو اور آنکھوں میں نور نہ ہو تو سورج بیکار ہے، آنکھوں میں نور ہو اور سورج میں نور نہ ہو تو آنکھیں بیکار ہیں۔ اس کائنات کی مشاہدے کے لیے، اس میں نفع اور نقصان دیکھنے کے لیے، اس میں اپنی ضروریات زندگی تک پہنچنے کے لیے یہ دو روشنیاں اشد ضروری ہیں، ایک سورج کی، ایک آنکھ کی۔ ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوگی تو ہمارا کاروان زندگی رک جائے۔
زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے ہیں. یہ تو میں تمہیداً بات کر رہا تھا. ایسے میرے بھائیوں دل کی اصل بھی اندھیرا ہے, دلوں کی اصل بھی اندھیرا ہے, یہ بھی روشنی میں نہیں ہوتے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ جاننا یہ دل کا اندھیرا ہے, جہالت یہ دل کا اندھیرا ہے. اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ میرے بندو جب تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو تو تم بالکل نادان ہوتے ہو, تم کچھ نہیں جانتے, تو اسی کا نام اندھیرا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان ظلوما جہولا, کہ یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. چھوٹا جاہل نہیں, بہت بڑا جاہل ہے. چھوٹا ظالم نہیں, بہت بڑا ظالم ہے. تو دو آیات سے اور بھی ہوں گی, میں صرف دو آیات میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. یہ آیات بتلاتی ہیں کہ دل کی اصل بھی اندھیرا ہے, کہ اندھیروں میں ہے. اس کے اندر روشنی پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا زمین آسمان کے خلا میں روشنی کا پیدا کرنا ضروری ہے. اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھوں کے نور کا ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ سورج کا نور ہو کر بھی انسان کو نظر کچھ نہیں آئے گا. تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کہ ان کی اصل بھی اندھیرا ہے, اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی دو نور بنائے ہیں. اس کے لیے بھی دو نور ہیں, ایک خود اللہ کا نور ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یہ دو نور ضروری ہیں, اس کے بغیر دلوں کی دنیا سے اندھیرا رہے گا. اور جب دل اندھا ہوگا تو اسے زنا اور نکاح میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے شراب اور شربت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے ظلم اور عدل میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے گالی اور دعا میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے سود اور تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, اسے دیانت اور خیانت اور ہیرا پھیری میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ اندھیرا جب دلوں پہ چھا جاتا ہے تو پھر انسان جانور ہوتا ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. کسی کو مار دیا, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کی زمین دبا لی, کسی کا گھر دبا لیا, کسی کی دکان دبا لی. یہ ہو رہا ہے اور آرام سے بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, غلط توڑ کے سودا بیچ رہا ہے, ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہا ہے اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے سارا جہان کرتا ہے, میں نے کیا تو کیا ہو گیا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کا دل اندھا ہے. ایک اور آیت لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اے میرے محبوب, انہیں بات جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ اس لیے نہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا, یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, یہ اس لیے ہے کہ یہ دل کے اندھے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون, ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا ایک پردہ پڑ چکا ہے, ان کے اندر روشنی جا نہیں رہی, جس کی وجہ سے انہیں نہ تیری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ میرا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. تو میرے بھائیو, دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں. ایک اللہ کا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ اللہ اپنے نور کی بتا ہے کہ پھر اللہ ساری کائنات کا روشن کرنے والا ہے, اور اللہ اپنی ذات میں نور ہی نور ہے. معراج میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ, آپ نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا رأیت نورا, میں نے نور دیکھا. یہ اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے نور کو دیکھا. اللہ وہ کسی وقت میں ہم اسے لا نہیں سکتے, اور اپنے الفاظ اور تعبیرات میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری سوچ وچار سے اوپر, تخیل تصور سے اوپر ذات ہے. جیسے اس نے اپنے آپ کو بتایا ویسے ہم نے اس کو آگے بیان کیا, ویسے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ لا الہ الا ہو, یہ خود اللہ کا تعارف, اللہ کی اپنی زبان سے, اس کے اپنے کلام میں اللہ لا الہ الا ہو, میرا نام اللہ ہے, میں کہتا ہوں لا الہ الا ہو, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں کہتا ہوں الحی القیوم, میں قائم ہوں, میں دائم ہوں,
میں اپنی حیات کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، اپنے قیام کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں. لا تأخذه سنة، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. له ما في السماوات وما في الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ماضی اور حال اور مستقبل سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہونے سے پہلے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہونے کے وقت دیکھتا ہے، جیسے ہونے کے بعد دیکھتا ہے. نہ ماضی اس سے چھپاتا ہے، نہ حال اس سے اجاگر کرتا ہے، نہ مستقبل کے اندھیروں سے کوئی چیز اس کے آنکھوں سے چھپتی ہے. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کا علم لامحدود ہے، جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. ولا يؤوده حفظهما، اس نظام کے چلانے، اس کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں ہے. وهو العلی العظیم، بلند بھی بہت ہے، عظیم بھی بہت ہے. یہ اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان، اللہ کا کلام. حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، جب میں اللہ سے، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے. تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ وہ نور ہے جس سے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. اللہ وہ نور ہے جس سے اندر کی ساری غفلتیں دور ہوتی ہیں. اللہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق نظر آتا ہے، نکاح اور زنا میں فرق نظر آتا ہے. لیکن یہ نور اس وقت نفع دیتا ہے جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے، جب اس کے ساتھ نور نبوت ملے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب ایک نور اور آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے. وہ آپ کے علم کا نور ہے، وہ آپ کے سینے کا نور ہے، وہ آپ کی نبوت کا نور ہے. یہ دو نور جب ملے تو تب اور جا کر ان کا عکس دلوں پر پڑا تو دل کے اندھیرے وہ روشنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور انسانوں کو حق اور باطل میں تمیز نظر آنے لگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کا نظام بنا دیا ہے. وہ چل رہا ہے. اللہ نے انسانیت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا نظام چلایا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آج آپ کی پیدائش کا دن ہے، گزر گیا، کیونکہ شریعت میں اور اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو کیلنڈر کے مطابق ہم 13 ربیع الاول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور الشمس والقمر دائبين، اور الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے کہا چاند بھی میرا ہے، سورج بھی میرا ہے. چاند سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا نظام ہے، سورج سے کیلنڈر بناؤ وہ بھی اللہ کا نظام ہے. نہ یہ عیسائیوں کا ہے نہ یہ مسلمانوں کا ہے، دونوں نظام اللہ نے بنائے. ایک مسلمانوں نے منتخب کر لیا، ایک غیر مسلم نے منتخب کر لیا. جو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے یہ بہت پائیدار ہے، یہ کہیں ناکام نہیں ہوتا. جو سورج کا کیلنڈر ہے وہ جنوب اور شمال میں جا کر فیل ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا اور 6 مہینے اتنا نظر آتا ہے کہ رات نہیں آتی، تو وہاں یہ کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. لیکن چاند وہاں بھی اپنے نظام سے نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. تو اسلامی کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے، لیکن شمسی کیلنڈر ساؤتھ اور نارتھ پول کے اوپر جا کے فیل ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا. باقی ہیں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے. تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق اب 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی 12 ہی چل رہی ہے. وہ رات 12 بجے کے بعد جا کر 13 شروع ہو جائے گی. تو آج وہ دن ہے، آج سے کوئی 1438 سال پہلے 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر، یہ انگریزی تاریخ ہے. ہماری ہندی تاریخ 1 جیٹھ
628 बिक्र में, और उस जमाने का जो अरब का जो कैलेंडर था उसमें आमुल फील असहाब फील वाला साल और पीर की सुबह साजिद के वक्त अल्लाह ताला ने इस कायनात पर वो एहसान किया जो न कभी पहले किया न बाद में करेगा। इस इंसानों पर अल्लाह का एहसान अज़ीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, पूरी दुनिया के इंसानों पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। आज वो दिन गुजरा है जिसमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। ये कारवान जिंदगी और ये दुनिया का काफिला और ये इंसानियत एक रहबर की मुंतजर थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में इस उम्मत को और पूरी दुनिया के इंसानों को अता किया गया। ऐ दुनिया के इंसानों, मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है कि मेरा ये नबी सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं बल्कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए और तमाम आलमीन के लिए ये मेरा महबूब रहमत बन के आ रहा है। आपके लिए खानदान चुना गया सबसे आला, आपके लिए जगह चुनी गई सबसे आला, बैतुल्लाह जहाँ अल्लाह ने अपना घर बनाया। सबसे बेहतरीन कबीला अरब का सबसे बेहतरीन कबीला हाशिम, फिर हाशिम की सबसे बेहतरीन हस्ती मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जजीरतुल अरब को 3 तरफ से समंदरों में घेरा हुआ है और 3 तरफ से समंदर और ये बीच में अरब का जजीरा। और ये हैरत की बात है कि इतने बड़े मुल्क में 3 तरफ समंदर और एक दरिया नहीं बहता, एक दरिया। ये दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जिसमें दरिया कोई नहीं। ये एक अजायब व गराइब में से है। इल्म जोग्राफिया के लिहाज से एक अजब बात है कि यहाँ इतना बड़ा मुल्क है, 3 तरफ से समंदर है, जजीरतुल अरब वो कहलाता है, और उसमें दरिया कोई नहीं है, और 3 तरफ से समंदर और बारिश कोई नहीं है। बराए नाम अल्लाह ने ये आज ये इल्म खुला, इन अरब के पहाड़ों को इस तरह अल्लाह ताला ने तरतीब से खड़ा किया है कि मानसून हवाएं उनसे टकरा के रुख मोड़ जाती हैं, बरसने की बजाय या दाएं हो जाती हैं या बाएं हो जाती हैं। अल्लाह ने उसे सहारा रखा, उसमें पानी कोई नहीं, उसमें कोई कशिश नहीं, उसमें किसी किस्म का सामान जिंदगी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया से इस खित्ते को काट दिया और इसमें अपने महबूब की नस्ल को तैयार किया। और ये कहानी चलाई 4000 साल पहले। जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी बुनियाद बहुत गहरी खोदी जाती है। एक कमरा बनाना हो तो 2 फुट की बुनियादी काफी हो जाती है, लेकिन अगर 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो तो कई 100 फुट पहले नीचे लोग जाते हैं, वहां से पत्थर लोहा भरते भरते सीमेंट बजरी भरते भरते ऊपर लाते हैं, फिर उसके ऊपर बुनियाद बनाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दुनिया में भेजना था और उसकी उनकी उम्मत को वजूद में लाना था, तो उसके लिए बहुत बड़ी बुनियाद चाहिए कि ये वो उम्मत है जो नबियों की शान से दुनिया में आएगी, ये वो उम्मत है जो नबियों की तरह अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचाएगी, ये वो उम्मत है जिस पर शरीयत मुकम्मल होगी, जिस पर दीन मुकम्मल होगा, जिस पर अहकाम मुकम्मल होंगे, जिनके नबी पर नबूवत मुकम्मल होगी, जिनके नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये वो उम्मत है जो नबियों के नायक बनकर सारी दुनिया में अल्लाह के पैगाम की सदा लगाएगी और उसे पूरी दुनिया में बुलंद करेगी। 1,24,000 नबी आए, 1,24,000 सहाबा आए। नबियों के बाद कायनात में 1,24,000 इंसान जो अल्लाह के नबी ने अपनी सोहबत से तैयार किए, इनका बदल नबी तो एक अलग चीज है, इन जैसा पूरी धरती में कोई नहीं आया। ये अल्लाह के इतने महबूब लोग थे कि अल्लाह ने इनको मरने से पहले अपने नबी को खुशखबरी सुनाई, वो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ कि मैं तेरे तमाम सहाबा की जन्नत का वादा करता हूँ। जिंदगी में कहा कुल्लन, ये सूरह फतह की आयत, कुल्लन कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे महबूब तेरे तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा है। जो तुझे देखे
ایمان کے ساتھ، یا تو جس کو دیکھ لے. اندازی تھا عبداللہ بن ام مکتوم اندھے تھے، وہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن آپ انہیں دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے دنیا میں بڑے سے بڑا ابدال کتب مرے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ رضی اللہ عنہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. ہم دعا دیتے ہیں. لیکن جو صحابی دنیا سے رخصت ہوا 1,24,000 کا مجمع، ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک مجمع کیا ہوا 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابہ. ان صحابہ کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنیاد بنائی، 4,000 سال پیچھے سے بنیاد کو اٹھایا. ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان تقریباً یہ کتنے عدد ہیں، یہ تحقیقی نہیں ہے، یہ اندازہ اور تخمین ہے، تقریباً 4,000 سال کا فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے 4,000 سے زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. ان سے جتنے نبی ان کی نسل میں اللہ نے بھیجے، اتنے کسی نبی کی نسل میں انبیاء نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود دینا چاہا تو کہانی چلائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا. 86 سال مانگتے مانگتے جوانی ڈھل گئی اور پھر اللہ سے مایوس نہیں ہے، یا اللہ رب هب لی من الصالحین. تو ہاں بھائی فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم مبارک ہو، بیٹا آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا. ہاجرہ بالکل نوجوان عمر 20، 25، 26 سال اتنی ہوگی جو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی دی یا لونڈی دی، دونوں باتیں ہیں، ان کو ان سے اللہ نے بیٹا دیا. چند دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اس بچے کو اپنی نظروں سے دور کرو. اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو تو دل پہ کتنا چھا چکا ہوگا. اور اللہ کا امر آیا اسے دور کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کدھر کر دوں؟ کہ جدھر میں کہوں. کہا تو میں کدھر جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا تجھے راستہ بتائے گا. تو جبریل آئے، تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلے. اور چلتے 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 آج کا سعودی عرب مت تصور کرو، اب آپ تقریباً 5,500 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو کہ جب اس دھرتی پر پانی نام کی شے نہیں اور درخت نام کی شے نہیں اور انیس اور مونس نام کی شے نہیں ہے. جب چلتے 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 پالے پہاڑ سر بفلک اونچے اونچے اور چاروں طرف وحشت ویرانی ویرانی. تو جب ایک وادی میں پہنچے جس کی طرف چاروں طرف پہاڑ تھے بڑے بڑے، جب اس کے بیچ میں پہنچے وہاں ایک ٹیلا تھا. وہاں جبریل کہنے لگے اللہ کا امر ہے کہ یہاں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک منظر آگ کا بھی دیکھا تھا اور ایک منظر یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ یوں اٹھے اور ادھر جبرائیل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا اور یہ یوں چلے. تو آگ کو دیکھ رہے ہیں تو جبریل کہنے لگے کوئی مدد کی ضرورت؟ تو کہا اما الیک فلا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ آپ کا منظر تھا. وہ جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ایک دوسرا منظر سامنے آیا کہ یہ حاجرہ ہے، اس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے، ان کی عمر 1 مہینہ 2 مہینے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، بہت تھوڑے عرصے کے بعد جدا کیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں اب آپ واپس چلیں. تو یہاں ابراہیم نہیں رک سکے اور نہیں خاموش رہ سکے اور ارشاد فرمایا یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آگ سے زیادہ خوفناک منظر نظر آیا. یہاں چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ نہیں ہے. کہاں خلیل آپ کے رب کی منشا ہے کہ انہیں یہیں چھوڑا جائے. اس بچے کی پشت سے ساری دنیا کا سردار پیدا ہونے والا ہے. یہ اس کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے. میرے گھر کے زیر سایہ یہ نسل پروان چڑھے،
اور پھر نسل در نسل جیسے ہم کشید کرتے ہیں عمل کشید، یہ کشید کرتے 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 صاف صاف کرتے 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 جب ہر چیز ہر سے بد اپنی انتہا کو پہنچے گی تو اسے محمد رسول اللہ کا نام دیا جائے گا۔ اس کے لیے 4000 سال کی ضرورت ہے، اتنی نسلیں گزارنی ضروری ہیں، تب جا کر ایک ہستی ان صفات کے ساتھ وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا سا ایک تھیلی میں کھانا تھا، وہ ان کے حوالے کیا اور وہ واپس مڑ دیے۔ جب وہ واپس چلے تو ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ الا من تکلنا، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس معصوم بچے کے ساتھ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو یہاں؟ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ابراہیم خاموش ہیں، اور چلتے چلتے ایک جگہ ہے مکہ میں خدئی، وہاں آج کل زمزم کے پانی کے بڑے بڑے ٹینک لگا دیے گئے ہیں جہاں سے حاجی پانی بھرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ میں رش خاتون نے وہاں جا کے وہ ٹینک لگائے ہیں، اس کا نام ہے خدئی۔ یہ کوئی وہاں سے 3 میل کا فاصلہ ہے، سڑک نہیں ہے، اترائی چڑھائی اترائی چڑھائی۔ جب خدئی تک پہنچی اور ابراہیم خاموش ہیں تو پھر ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، کہیں اللہ نہ کہہ رہا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امر، ابراہیم کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ تو پھر سر ہلایا، ہاں نہیں کہا۔ کیا امتحان ہے، کتنی بڑی چھری چل رہی ہے سینے پر۔ جوان بیوی ہو، سارا کے اللہ بیٹا دیتا اور جدا کرتا تو مشقت تھوڑی ہوتی، کیونکہ سارا خود بوڑھی ہو چکی، ان کے جذبات سب سے، یہ تو جوان بچی ہے، 20 22 25 سال عمر ہے، اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ سر ہلایا تو آگے ہاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہم بھی مہمانوں کو الوداع کہتے ہیں، آنے والوں کو رخصت کرتے ہیں، یہ بھی ایک رخصتی ہو رہی تھی، لیکن کائنات نے شاید مڑ کے ایسی رخصتی کبھی نہ دیکھی ہوگی کہ معصوم بچہ گود میں ہے اور خامن وہ جا رہا ہے اور چاروں طرف سناٹا ہے اور ویرانہ ہے اور وحشت ہے اور ہولناک فضا ہے اور خوفناک منظر ہے اور سنسناتی ہوا ہے اور تنہائی کا راج ہے، اور وہ بچے کو گود میں لے کر ٹپٹکی باندھے اپنے خامن کو جا کر دیکھ رہی ہے۔ مڑ کے پیکے نہیں جا رہی ہیں، مڑ کے عزیزوں میں نہیں جا رہی، تو پتا میں نے مڑ کے کہاں جانا ہے، میری جگہ کہاں بنائی گئی ہے، میں چھوٹا سا جھونپڑا بنا دیا تھا۔ وہ خامن کو مڑ دیکھ رہی ہے اور وہ جا رہے ہیں، اور ابراہیم کو یہ جرأت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے، ایسا دل مٹھی میں تھا آیا ہوا کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کہیں میں خود بے حوصلہ نہ ہو جاؤں، کہیں میرے بندھن نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ میرے محبوب کی آنے کی ابتدا ہے اور میرے محبوب کے آنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنیاد۔ جب وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور نیچے اتر گئے تو بوجھل قدموں سے ہاجرہ واپس آئی ہے۔ سب سوچو تو صحیح، یہ عورت کن جذبوں سے واپس گئی ہوگی، کن احساسات کے ساتھ واپس جا رہی ہوگی، اور اس کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوا ہوگا۔ اور ادھر خلیل کی سنو، جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو نہیں رہ سکے اور چھلانگ لگائی اونٹنی سے اور مڑ کے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ایک درد بھری فریاد تھی، دعا نہیں تھی، ایک درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ نے اس فریاد کو ایسا پسند کیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا کے میرے محبوب پر اتار دیا۔ ہاں ہے کیا کہہ رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
کیا فریاد ہے، کیا وہ ابراہیم نے تو اپنی زبان میں عبرانی میں ساری دعا مانگی تھی، میرے اللہ نے اسے عربی میں قرآن کا حصہ بنایا. ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے، ایک بوڑھا باپ جب وہ درد اور دکھ اور غم کی تصویر بنتا ہے تو پھر اس کے الفاظ نہیں نکلتے، وہ احساسات اور جذبات اور وہ اندر کا طوفان، اس کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، تعبیر نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن کی طاقت ہے جس نے بوڑھے باپ کے جذبات کو، احساسات کو اور اس کے اندر کے طوفانوں کو چند جملوں میں سمیٹ کر اتارا اور میرے اور آپ کے سامنے رکھا کہ یوں بھی اللہ پہ قربان ہوا جاتا ہے. اے میرے رب، تو نے کہا میں نے تیرے امر پہ اپنے بچے کو چھوڑ دیا. یہ وہ وادی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر ذی زرع. ہاں تیرے گھر کا پڑوس حاصل ہے میرے رب، انہیں رزق دینا، انہیں پھل کھلانا. یہ باپ اللہ نے روٹی نظر نہیں آ رہی، پانی نظر نہیں آ رہا، میرے رب انہیں رزق دینا، انہیں کھلانا پلانا. تیرے اوپر تو ہر کا عیاں ہے، تیرے اوپر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میں تو بوڑھا عاجز ہوں، سپردم بتو مایا بے شرا، تو دانی حساب کمو بے شرا. فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک واسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، تو جان اور یہ جانے. یہ درد بھری فریاد لے کر جب ابراہیم واپس مڑے ہیں تو ایک 86 سال کا بوڑھا باپ کن جذبات کو لے کر 1 مہینے کا سفر اردن کی طرف کر رہا تھا، اور اس کے کیا احساسات تھے اور کیا جذبات تھے جس کے ساتھ یہ 1 مہینے کا سفر اس نے کیا. کن کن آنسوؤں کے ساتھ اور کن کن آہوں کے ساتھ وہ راہیں کاش وہ آباد ہوتی تو تم جا کر محسوس کرتے ابراہیم کی گرم سانسیں اور درد بھری فریادیں آج بھی وہاں زندہ ہیں اور پابندہ ہیں. یہ عورت واپس آتی ہے. مجھے یہی نہیں کسی کتاب میں ملا کہ یہ کون سا وقت تھا، یہ اگلا وقت تھا یا پچھلا تھا، یہ اگلا پہاڑ تھا یا پچھلا پہاڑ تھا، جو بھی تھا آخر رات آئی ہولے ہولے اور دن گیا. رات آئی اور اس نے اپنا فن پھیلایا اور اس میں ساری فضا کو سیاہ کر دیا. ایک عورت مصر کے محلات سے نکلی اور اردن اور فلسطین کے باغات میں وہ قیام پذیر ہوئی. پھر وہاں سے اٹھا کر اسے مکے کے کالے پہاڑوں میں پہلی کالی رات دیکھنی پڑی. اللہ کے واسطے سوچو اس ماں پہ کیا بیت رہی ہے. بچے کو تو کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن ماں تو جوان ہے، زندہ ہے، احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں. وہ رات اس کی کیسے گزری ہوگی جب پہاڑ بھی کالے اور پتھر بھی کالے اور رات بھی کالی، تنہائی کی اپنی سیاہی الگ، اندھیروں کی سیاہی الگ، پہاڑوں کی سیاہی الگ. چاند اگر تھا تو وہ بھی حیران ہوتا ہوگا. ستارے تو ہوتے ہی ہیں، پہاڑ بھی پگھلتے ہوں گے اور تارے بھی گھبراتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا اس بندی کو، یہ یہاں کیسے آ کے بیٹھ گئی. میں اس رات کو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں تو میرا دل پگھلتا ہے کہ ہائے میرے نبی کی ماں نے کیسی دکھ بھری رات وہ گزاری ہوگی اور کیا کیا جذبات گزرے ہوں گے. ایک ایک پل صدیوں پر بھاری ہو چکا ہوگا. پھر دن آ گیا، پھر دن بھی گجرا والے کا نہیں تھا جس میں ٹھنڈی ہوا ہو، جس میں جھونکے نسیم اور صبا کے ہوں، جس میں بادل بھی آ کے سایہ کر دیں. وہ مکے کا دن تھا، خوفناک گرم اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی آگ کو پھینکتا ہوا اور اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہوا مکے کے پہاڑوں کو گرماتا گیا اور زمین تپتی گئی اور سنگریزے آگ بنتے گئے اور ہوائیں بھی سموم بن گئیں اور ان کے اندر بھی آگ کے شرارے اور شعلے بلند ہونے لگے. اور میرے نبی کی ماں اور میرے نبی کے دادا کے لیے آج کوئی اوٹ نہیں جس میں بیٹھ کر اس آگ کا مقابلہ کرے. وہ دن کیسا گزرا ہوگا، کس پتھر پہ بچے کو لٹایا، کس پتھر پہ خود سوئی.
رائمنڈ میں پڑھا میں نے، پانی کڑوا ہوتا تھا، گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو فرش پہ ہم چھڑکاؤ نہیں کیا کرتے تھے کہ کڑوا پانی اینٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس میں شور پیدا ہو جاتا ہے، کلر پیدا ہوتا ہے. تو مئی، جون، جولائی، اگست کی 3.5 کی دھوپ فرش پہ پڑتی تھی، پھر اسی ننگے فرش پر ایک چادر بچھا کے یا ایک دری بچھا کے سونا ہوتا تھا. ساری رات تڑپ کے گزر جاتی تھی کہ نیچے کی آگ اتنا جلاتی تھی کہ نیند کوسوں دور ہوتی تھی، اور جون کی چھوٹی راتیں بھی کٹنے میں نہیں آتی تھی. لیکن ہمیں تسلی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ 300-400 آدمی اور بھی سویا ہوا ہے، اور ایک رونق ہے، ایک میلہ ہے، ایک محفل ہے. کبھی گھبرائے تو اٹھ کے جا کے نہا لیا، پھر گھبرائے تو جا کے ٹھنڈا پانی پی لیا. اتنے میں رات کٹ جاتی تھی، 2-3 دفعہ نہا لیے، 2-3 دفعہ پانی پی لیا، رات کٹ جاتی تھی. ہاجرہ کی رات کیسے کٹی ہوگی اور ہاجرہ کا دن کیسے کٹا ہوگا جبکہ کالے پہاڑ اور کالے پتھر ہیں اور آگ کی آگ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے، آپ کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے. بہت گہری بنیاد کھودی جا رہی ہے، بہت گہرائی میں جا کر سیمنٹ بجری ڈالا جا رہا ہے. 3 دن گزر گئے، وہ جو پانی تھا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ختم ہوا، وہ جو توشہ تھا کھانا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ختم ہوا. اب 4تھا دن آ گیا، اب نہ پانی ہے اور نہ کھانا ہے. جب پانی بھی نہ پیے ماں اور کھانا بھی نہ کھائے تو چھاتی خوش، دودھ ختم، اور بچے کی آہو بکا اور چیخ و پکار اور ایڑیاں رگڑے اور ماں بے بچی کی تصویر. سن 2001 میں قطر میں گیا جمع، میرا کندھے میں درد تھا تو میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا. تو مجھے ایمرجنسی وارڈ سے لے کر آگے ڈاکٹر کے پاس ملانے گئے تو ایک چھوٹے سی کھاڑ نما چارپائی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا اور وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کی ماں کے اوپر یوں کھڑی اس کو ایسے دیکھ رہی تھی. دیکھو اس بات کو 8 سال ہو گئے اور میں بات تمہیں سناتے ہوئے رو رہا. میرا اس بچے سے کیا واسطہ ہے کہ انسانی اور ایک ایمانی؟ میں اس عورت کو نہیں جانتا وہ کون ہے، میں اس بچے کو نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اس بچے کے تڑپنے پر جو ماں کے چہرے پر ایک بے بسی تھی، میں وہیں رونے لگ گیا. کیفیات منتقل ہوتی ہیں، الفاظ نہیں منتقل ہوتے. درد میں ڈوبی ہوئی فریادوں کو فصاحت و بلاغت کی ضرورت نہیں ہوتی، دکھ بھری آنکھوں کو شعر و شاعری اور ترنم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سینہ چیر کے پاس نکل جاتی ہیں. آپ یقین مانو میں اب بھی اس عورت کو تصور میں لا کے رو رہا ہوں کہ اس ماں سے جو گزر رہی تھی نا، کیونکہ اس کا بچہ تڑپ رہا رو رہا تھا، اور ڈاکٹر سب کچھ کر چکے ہیں پھر بھی اس کے درد کو آرام نہیں ہے. تو جس بے بسی سے اس کا چہرہ اور وجود فریاد تھا اس کو مجھے آج بھی رولا رہا ہے. یہ عورت ہسپتال میں ہے، یہ عورت قطر میں ہے، اس عورت کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور دوائیاں اس کو لگی ہوئی ہیں اور نرسیں سر پر ہیں، عزیز و اقارب ساتھ ہیں. وہ گھر سے اٹھ کر آئی ہے. میرے نبی کی ماں کیا تو کوئی بھی نہیں تھا. جب بچہ تڑپا ہوگا تو ہاجرہ پہ کیا گزری ہوگی، جب اسماعیل رویا ہوگا تو ہاجرہ پہ کیا گزری ہوگی. کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے تعبیرات لاؤں؟ الفاظ تو ایک عام دکھ درد کو نہیں بیان کر سکتے. اما ہاجرہ کا درد کون بیان کرے جس کے چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور بچہ تڑپتا ہے اور اس کی چیخ و پکار ہے. ماں کو پتا تھا یہاں کوئی نہیں آئے گا، اسے پتا تھا یہاں کچھ نہیں، اسے معلوم تھا یہاں کوئی سامان زندگی نہیں، لیکن بچے کو بے قرار دیکھ ماں رہ نہیں سکی اور وہاں سے بھاگی ہے اور صفا پہاڑ پہ چڑھی ہے. یہ آج تو انہوں نے پہاڑ ختم کر دیا، ایک اونچا پہاڑ تھا اس پر چڑھی ہے اور یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور چاروں طرف نظر دوڑائی ہے. شاید کوئی ملے، شاید کوئی ملے. کچی شکست گانے اے باد شب برخیز، شاید کے بعد زمینم آیار آشنارا. شاید کوئی نظر آئے. کون نظر آئے؟ کہاں سے نظر آئے؟ وہ جلدے کے ساتھ وہاں سے اتری ہیں، پھر درمیان میں پہنچے ہیں تو بچہ غائب ہو گیا، نشیب آ گیا. وہاں دوڑ لگائی اور نظر یوں ہی رکھی
ادھر بچے کی طرف دوڑ آگے نہیں تھی، نظر کدھر تھی، دوڑتے 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 جب چڑھائی آئی اور بچہ نظر آنے لگا، پھر چال آہستہ کر دی، پھر وہ مروہ پہ چڑھی ہیں، پھر یہاں ہاتھ رکھا ہے، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی ہے، کون کہاں تھے اور کیوں ہوں؟ میرے بھائیو یہ غور کرو، اسماعیل کے رونے پر اللہ اسی وقت پانی نکال دیتا، نکالنا تو تھا، پانی دینا تھا، تو جب اسماعیل روئے تھے تو اللہ دے دیتا، جب پہلی ایڑی ماری تھی تو اللہ دے دیتا، جب کھانا ختم ہوا تھا تو رونے سے پہلے دے دیتا، نہیں، یہ اسباب کا جہان ہے، یہاں اللہ تک یوں ہی پہنچا جاتا ہے، یہاں اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، اہل کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے سے تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں کٹائے جا، یہ راہ عشق ہے، یہاں تڑپایا جاتا ہے، یہاں تڑپنا مطلوب ہے، مٹ جانا مطلوب ہے، سولیوں پہ چڑھ جانا مطلوب ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مطلوب ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو پیٹ کے پجاری بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی راہیں اور ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے طلبگار بن کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی راہیں اور ہیں۔ پیٹ کے پجاری کو جہاں عزت نظر آتی ہے، اللہ کے پجاری کو وہاں ذلت نظر آتی ہے، پیٹ کے غلام کو جہاں ذلت نظر آتی ہے، اللہ کے غلام کو وہاں عزت نظر آتی ہے۔ یہ ترجیحات الگ الگ ہیں، یہ راہیں الگ الگ ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ انسان کی مرضی ہے، اللہ کی طلب والی راہیں اختیار کرے یا دنیا کی مٹ جانے والے مال و متاع پر اپنا تن من دھن لگائے، تو ایک دن آئے گا جب دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ناکام ہو جائے گا، جب موت آ کر اس سے مٹائے گی تو اپنی ناکامی کو آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو اللہ کا طلبگار ہے وہ زندہ رہ کر بھی کامیاب ہے اور مر کر بھی کامیاب ہے، وہ مر کے اپنے محبوب کو پا لیتا ہے اللہ، اور دنیا کا طلبگار مر کر اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے اور کچھ اس کے پلے نہیں ہوتا، اور جن کی خاطر جمع کیا اور جوڑا اور گن گن کے رکھا، انہیں 4 دن کے بعد یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا اور میری بھی کوئی ماں تھی۔ میں 2 پوتے پڑپوتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنازے میں گیا، وہاں ایک ہمارے میرا جاننے والا تھا، میں نے اس سے کہا تیرے باپ کی قبر کہاں ہے، فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے ایک قبر پر لے گیا کہ نے کہا یہ ہے میرے باپ کی قبر، دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے، کہا اچھا کدھر ہے؟ اور میں پوترے کی گل نہیں کی تھی، پڑپوترے کی گل نہیں کی تھی، پتر نام مراد پہ آندا ہے، پتہ نہیں کہ ابے کی قبر ہے کتنے، میں نے سر نہیں لگتی کوئی ہے کتنے، جس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور جو اس کے لیے اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا، اللہ کی قسم میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگا کہ میں نے پتا کر دیجیے ابے کی قبر کتنے، پھر اس نے ایک اور آدمی کو بلایا ابے کی قبر کے لیے، وہ چوتھی قبر سے لے گیا کہ اے تیرے ابے کی قبر ہے، یہ تمہاری آج کی اولاد کا حال ہے۔ اور یہ مٹ جانے والی دنیا، اس کی عزت بھی ذلت، اس کی سرداری بھی ذلت، اس کی بادشاہی بھی ذلت۔ وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سامان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ جاؤ ان کے ویران مقبرے دیکھو اور ان کی وحشت اور ویرانی دیکھو، کیسے وہ اپنے آپ کو ان کی قبریں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ہائے ہائے، میرا اللہ چاہتا تو پہلی بخار پر ہی پانی نکالتا، 1 چکر 2 چکر، تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اب پھیپھڑے پھٹنے لگے، ہمت جواب دے گئی، اور میں کہاں سے تعبیرات لاؤں، میں تو خود پگھل رہا ہوں سناتے ہوئے۔ پھر اماں ہاجرہ بیٹھی ہے، ہوئے ہوئے ایک مایوس ماں کہ جذبات کو کون بیان کرے، اماں بیٹھ گئی وہیں مروہ پہ، ادھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہیں بیٹھ گئی، مرتا ہے مرے، میری آنکھ سہ نہیں سکتی اس کا مرنا، میں ادھر ہی بیٹھ کے رہوں گی، مر جائے گا تو پھر جاؤں گی۔ اور اس وقت کیا عالم ہوگا مکے کے پہاڑوں کا، میرے خیال میں وہ بھی چیخو پکار میں مشغول ہوں، ہوائیں بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی کانپ رہا ہوگا اور زمین بھی تھر تھرا رہی ہوگی، جب میرے نبی کی ماں وہاں مایوسی کی تصویر بنی بیٹھی رو رہی ہوگی۔ او بھائیو سنو، اپنے نبی کی تاریخ سنو، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پھر ایک نظر ڈالی بچے کی طرف. اب قربانی اپنے انتہا پر ہے اور میرا رب جس سطح پہ پہنچانا چاہتا پہنچا چکا ہے. لفظ قربانی بھی اب چھوٹا پڑ چکا ہے اور ہاجرہ کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے اور اسماعیل کا قد اس سے بلند ہو چکا ہے. ایک نظر مایوسی کی پڑتی ہے بچے کی طرف تو ایک آدمی نظر آتا ہے, خوبصورت جوان نظر آتا ہے. ٹوٹی ہوئی ہمت جڑ گئی, شکستہ قوتیں جمع ہو گئی. یہ میرے بچے کے پاس کون ہے, اسے کوئی نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے. تو ساری شکستہ ہمتیں ممتا نے انہیں پھر جیسے پیٹرول بھرا, ممتا کا پیٹرول بھرا اور اپنی شکستہ اور تھکی ہوئی ہڈیوں کو اور وجود کو اٹھایا اور ایک بجلی کی لپک کی طرف اور کودنے کی طرف دوڑی ہیں اور بھاگی ہیں. قریب آ کر دیکھا تو وہ انسان غائب ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے. یہی میرے اللہ کا دستور ہے, یہی میرے اللہ کا نظام ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ صرف گزرنے والے کے پائے کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ پائے کھاندے جاندے پائے کھاندے, اس کو نان تو اس کو پاگے اس کو لگتی سمجھ کے تھیرا ہوئی ساری جگہ بہت ہو گئی. ہائے ہائے ایڑیاں لگی اور چشمہ ابلا اور ایسے جوش میں آیا. میرے نبی کی ماں نے کہا رک جا رک جا رک جا. عبرانی کا لفظ رک جا رک جا رک جا. میرے نبی نے کہا رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے. اگر وہ زمزم نہ کہتی تو پورے عرب میں اللہ دریا چلا دیتا, لیکن اللہ نے یہاں دریا دینا نہیں تھا, حکمتیں تھیں. ایک نسل تیار کرنی اور اس میں کائنات کا سردار تیار کرنا ہے. اس اوروں کے ساتھ ملانا نہیں, خالص خون چاہیے, ملاوٹ والا خون نہیں چاہیے. پانی نکلا, زندگی کا سامان بنا. بھوک لگے زمزم پیو پیٹ بھرے گا, پیاس لگے پانی پیو پیاس دور ہوگی. اللہ کا خیری نظام حرکت میں آیا, پانی کا آسرا ہو گیا. یمن کے قافلے چلتے تھے شام کو سمندر کے کنارے کنارے, ادھر تو راستے کو نہیں تھا. ایک قبیلہ ہے جرہم, وہ جا رہا ہے, ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے کچھ لوگ بھیجے, جاؤ بھائی کسی نشیب میں بارش کا پانی اکٹھا ہو, پانی لے کر آؤ. اب یہ لوگ پانی کی تلاش میں ہیں تو ان کو مکے کی فضا میں پرندے اڑتے نظر آئے. تو انہوں نے قیاس کیا کہ پرندہ پانی کے بغیر نہیں آتا, یہاں کو لگتا ہے کوئی پانی ہوگا. یہ وفد وہاں پہنچا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. انہوں نے آ کر پانی مانگا, انہوں نے عطا فرمایا. یہ واپس گئے, پورا قبیلہ آیا. اب اللہ تعالیٰ مکے کی آبادی کا نظام چلا رہا ہے. یہ قبیلہ آیا, اس زمانے کی شرافت دیکھو, ایک عورت کو قتل کرنا کیا بات. کئی سو افراد کا قبیلہ ہے اور کہتے ہیں بہن ہم یہاں رہ سکتے ہیں, ہمیں اجازت ہے. کہاں ہاں اجازت ہے, لیکن پانی کا چشمہ میرا ہوگا. کہاں وہ آپ کا, بس ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں. کہاں اجازت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مکے کی وادی کو آباد کرنے کا ایک سامان پیدا کر دیا. اور اسماعیل یہ قبیلہ جرہم ہے, ان کی زبان عربی ہے. اللہ اپنے محبوب کی زبان عربی بنانے والا تھا تو اللہ نے اسماعیل کی اصل زبان ہٹا کر ان کو عربی پہ لگا دیا. وہ عرب میں پروان چڑھ رہے ہیں اور عربی سیکھ رہے ہیں. ایک سال گزرا تو ابراہیم علیہ السلام کو بیوی سے ملاقات کی اجازت ملی. پر یہ عجب اجازت ہے اور انوکھی اجازت. جب یہ وہاں سے آتے ہیں, ہے روزانہ ہاجرہ وہ گھاٹی دیکھتی تھی جہاں سے خامد کو جدا کیا تھا, کہ یہاں سے محبوب جدا ہوا تھا. نظریں روزانہ اس گھاٹی کا طواف کرتی تھی. پھر ایک دن وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور دل خوشی سے اچھل کے منہ کو آیا کہ کیا دیکھا, اسی گھاٹی سے خامد چلا آ رہا ہے. عورت کے لیے سب سے بڑی قربانی خامد کی جدائی ہوتی ہے, اولاد سے بھی زیادہ خامد کی جدائی. اور اگر خامد ابراہیم جیسا ہو تو وہ قربانی کیسی ہوگی.
ہائے ہائے ہائے، سواری اتری، بٹھایا، بیٹھے میں ام اسماعیل آئیں، حضرت حاجرہ، مرحبا، بسم اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، آئیے تشریف لائیے۔ ایک اور آگ بھڑکائی گئی امتحان کی، ایک اور چکی چلائی گئی آزمائش کا، ایک اور ترازو لٹکا دیا گیا۔ حاجر حاجر، مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، میں صرف دیکھنے کی اجازت لے کر آیا، مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت اماں حاجرہ نے کہا میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ کیا اتنی اجازت ہے کہ میں آپ کا منہ دھو دوں، آپ کے ہاتھ دھو دوں، آپ کے پاؤں دھو دوں؟ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، بڑا مقدس پاک پانی، اس کا یہ قصہ ہے، خامد کو قصہ سنایا، کہاں یہ اجازت ہے؟ وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کر آئی کٹورے میں، اور اس سے اپنے خامد کا منہ دھویا۔ کیا آنسو چھلک رہا ہوگا حاجرہ کا اس وقت؟ سال نہ آتے تو اچھا تھا کہ صبر کا بند قائم تھا، ان کے آنے نے صبر کا بند توڑ دیا، اب دوبارہ اس بند کو باندھنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، کتنے مہینے لگیں گے، کتنی گھڑیاں پھر تڑپ سے گزریں گی۔ واہ میرے رب، تو بے نیاز اور سمجھ۔ منہ دھو رہی ہیں، لاڑی دھو رہی ہیں، ہاتھ دھو رہی ہیں، پاؤں دھو رہی ہیں، اور چپ کے آنسو بہا رہی ہیں۔ بچے کو گود میں دیا، اس ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی جب انہوں نے سال کے بعد چند گھڑی بچے کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور پھر حوالے کر کے واپس جانا ہے۔ بڑھاپے کی عمر ہے، 87-88 سال کی عمر ہے، سینے سے لگایا، پیار کیا، کن نظروں سے دیکھا ہوگا؟ بچے کو تو نہیں پتا میں کس کی گود میں ہوں، لیکن باپ کو تو پتا تھا میں کسے دیکھ رہا۔ 7 برس جس کے لیے اللہ سے مانگ کے گزار دیے کہ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بچہ دے۔ آج وہ آیا ہے تو ملنے کی یوں اجازتیں مل رہی ہیں، بس واپس چلو۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا، خامد کو پھر الوداع کہا، اور پھر وہی حسرت بڑی نظریں ان کا طواف کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی ہیں۔ پھر سینے پہ پتھر رکھتے اللہ ہی جانے کتنی مدت گزری ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظام ہو رہا ہے، میرے نبی کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ بہت گہری بنیاد کھودی جا رہی ہے۔ پھر بیچ میں 4 سال یا 5 سال یا 6 سال اللہ ہی جانتا ہے، بیچ میں وقفہ ہے، اور پھر میرے اللہ کا ایک اور امتحان آتا ہے۔ ابراہیم اٹھو، چھری تیار کرو، اور منزلوں پہ منزلیں طے کرو، اور جو اسماعیل تمہیں دیا تھا اسے میرے امر پہ جا کے ذبح کر دو۔ ذبح اب عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے، 91 ہے، 92 ہے، 93 ہے، 94 ہے، یہ سارے تخمینی عدد ہیں، تحقیقی نہیں، لیکن یہ بات تحقیقی ہے کہ عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ 90 سال کا آدمی تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، اسے کہا جا رہا بچہ ذبح کر دے۔ اب چھری ساتھ ہے اور اونٹنی کا سفر ہے۔ اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک ایک قدم کتنا بوجھل بن رہا ہوگا، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اسماعیل کو ذبح کروں گا، کیسے کروں گا، کس رخ لٹاؤں گا، اس کی شکل دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرے گی، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے، اس کی خوبصورت گردن پہ چھری چلاتے ہوئے، اس کے معصوم بدن پہ چھری چلاتے ہوئے میرے اوپر کیا گزرے گی، میں یہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، ہے یہ کیسے ہوگا۔ یہ پورا 1 مہینہ یا 3 ہفتے کا سفر اسی ادھیڑ بن میں گزرا، اسی ادھیڑ بن میں کیا کیا صدمے گزرے۔ اب پہنچے، بیوی کو نہیں پتا آج ابراہیم کیوں آیا ہے۔ بچہ آج پہلی دفعہ بہوش و حواس اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے۔ ماں نے کہا ہوگا بیٹا یہ ہیں تیرے باپ اور اللہ کے نبی ابراہیم۔ تو باپ سے بچہ کیسے چمٹا ہوگا، اس کی ٹانگوں سے کیسے لپٹا ہوگا۔ یہ جو لوگ باہر ملکوں میں مزدوری کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں
تو عام طور پر ایئرپورٹ پر یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب ان کے بچے ان کو مل رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک عجب منظر ہوتا ہے۔ تو اسماعیل نے جب ابراہیم کے گود میں چھلانگ لگائی ہوگی تو وہ کیا منظر ہوگا، اور اسماعیل کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، کیا باتیں کی ہوگی، کیا لاڈ کیے ہوں گے، کیا اپنی معصوم خوبصورت انداز میں اپنے باپ کا دل خوش کیا ہوگا، تو کیا کیا ان کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ جھومے اور جھولے ہوں گے، اور ایک اندر میں جنگ ہے ابراہیم کے جس کو ان کے سوا جانتا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے یا اسی دن ہی اللہ ہی جانتا ہے، فرمایا ہاجرہ بچے کو تیار کرو، میں سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچہ اچھل رہا، واہ واہ میرے ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں، مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ بچے کتنے خوش ہوتے ہیں جب والدین ان کو لے کر پارک میں لے جاتے ہیں، جھولوں پہ لے جاتے ہیں، وہ کیسے اچھلتے ہیں۔ تو اسماعیل بھی ایسے ہی اچھل رہا تھا، خبر نہیں تھی ہونے کیا والا ہے۔ انگلی پکڑی اور چل دیے، مینا کی طرف رخ ہو گیا، پیچھے شیطان آ گیا ہاجرہ کے پاس، ہاجر ابراہیم کے عزائم خطرناک ہیں، اچھا کا ذبح کرنے جا رہا ہے، بکواس بند کر، باپ ہے ذبح کر سکتا ہے، تو کرے گا، کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ ایسا ظلم کر سکتا ہے، کہ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ ذبح کر۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کی بات کو روک رہا ہے۔ اگر وہ ماں صرف ماں ہوتی تو پیچھے دوڑتی، ابراہیم میرے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تو کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہو۔ ماں ہوتی تو پیچھے دوڑتی، وہ مومنہ پہلے تھی ماں بعد میں تھی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو 100 اسماعیل قربان۔ وہاں سے مایوس ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کو آ کر دکھائی دیا اور اپنی گردن پہ یوں ہاتھ رکھا اور یوں اشارہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، ابا ایک آدمی مجھے یوں کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائے، تھک 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 یوں اس کو مارے، وہ زمین میں دھس گیا پہلی جگہ۔ پھر وہ آگے چلے تو وہ دوبارہ نکل آیا، پھر اس نے اسماعیل علیہ السلام سے یوں کیا۔ تو کہا ابا ایک آدمی مجھے یوں کر رہا ہے۔ تو پھر 7 کنکر اٹھائے، 1 2 3 4 5 6 7، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر آگے چلے، جو آخری شیطان آتا ہے وہ ذرا لمبا فاصلہ ہے، پھر وہاں نکلا، پھر یوں کیا، پھر انہوں نے ابا کو بتایا، پھر انہوں نے 7 کنکر مارے، پھر وہ دھس کے غائب ہو گیا۔ پھر اس سے سیدھے ہاتھ کو مڑے، اگر منہ قبلہ کی طرف ہو تو وہاں سے سیدھے ہاتھ مڑے۔ وہاں ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ اب ختم کر دیا گیا ہے، کھلا میدان ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے پہاڑ کی اوٹ میں ایک وادی آتی تھی، یہ وہ وادی تھی جہاں میرے نبی نے بیعت لی تھی انصار مدینہ سے، یہ وہ وادی ہے۔ وہ یا کوئی اور غالب گمان، یہ میں غالب بتا رہا ہوں غالباً، تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ اس وادی میں پہنچے، کیونکہ دائیں طرف وہی اوٹ بنتی ہے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اگر وہ عام بچہ ہوتا وہ کہتا ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، خواب تو نے دیکھا ذبح میں ہو جاؤں۔ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی۔ تو آگے بچہ 10 سال سے کم عمر ہے، 10 سے کم ہے، کتنی ہے اللہ جانتا ہے، 10 سال سے یقیناً کم ہے۔ تو بچہ آگے جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ دعویٰ نہیں کیا من الصابرین، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور تینوں ہی جگہ ٹوک دیا۔ اسماعیل نے یہ نہیں کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اسماعیل نے کہا
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ تواضع کی انتہا ہے. ابا میں پوری کوشش کروں گا کہ صبر والوں میں میرا نام آ جائے. تو جلدی کر. یا ابت افعل، بیچ میں واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں. یا ابت کا لفظ جہاں اضافہ ہے. یا ابت کا لفظ بتاتا ہے کہ اس بات کو سننے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کوئی ملال، کوئی غم نہیں آیا، بلکہ الٹا خوشی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہوں. جب میں مروں گا تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا. اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، اور جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر ایک دم معصوم ذہن ماں کی طرف پلٹ گیا. کہنے لگے ہاں البتہ مجھے اپنی ماں کا غم بہت ہے، اسے پتا چلے گا تو وہ بہت غمگین ہوگا. تو اب ایک ننھا ذہن ترکیب لڑاتا ہے، تو اپنا کرتا اتار دیا اور اپنے ابا کو پیش کیا تھا. ابا یہ میرا کرتا ہے، یہ میری ماں کو دے دینا، اور اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا. مجھے ادھر نہ لے جانا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. جب کبھی میں یاد آیا کروں گا تو میری ماں میرا کرتا دیکھ کر اپنا غم ہلکا کر لیا کرے گی، اپنا بوجھ بانٹ لیا کرے گی. یہ ایک میری نشانی ہے، یہ میری ماں کو دے دینا. اور پھر اب یہ معصوم اپنے باپ سے بات کر رہا ہے. ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، کہیں آپ کو میرا پاؤں نہ لگ جائے، میرا ہاتھ نہ لگ جائے، اور میرا ماتھا زمین پہ رکھو، سیدھا نہیں الٹا لٹاؤ. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی نصیحت کو قرآن نے خبر دی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھا زمین پہ ٹکا دے، میرا سامنے نہ رکھنا مجھے، کہیں تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. ہاں میرے بھائیو، بکرے کی ٹانگیں باندھے تو ترس آتا ہے. 90-92 سال کا بوڑھا بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا. کیا بیت رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی. مینا کے پہاڑوں پر بھی سخت کاری ہو گیا. ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، زمین پہ لٹایا، ماتھا زمین کے ساتھ ٹیکا، اور ایک گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، اور سر کے بال گھٹنا جمایا اور سر کے بال پکڑ کے یوں سر اٹھایا، اور ہاتھ میں چھری، اور یوں آسمان کو دیکھا. اوئے ہوئے ہوئے، خالی دیکھنے پر ہی فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. ہاتھ میں چھری ہے، گھٹنا اسماعیل کی کمر پر ہے، اور بال اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور سر یوں اٹھایا نیچے چھری چلانے کے لیے. چھری ہاتھ میں ہے، بال مٹھی میں ہے، اور یوں آسمان کو دیکھ کر کہا میرے رب تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی، تو اس لیے میرے اوپر ناراض ہو گیا تھا، یا تو کوئی میرا امتحان لینا چاہتا تھا. اے میرے رب تو نے دیا، میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا، تو نہ مجھ پہ ناراض ہو. اور چھری چلاتی ہے، اور اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ ہوئے ہیں، 2 دفعہ. ایک ابراہیم کی فریاد سن کر کیا منظر تھا، وہ فرشتوں پر بھی سناٹا چھا چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا امر آیا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے. اور آسمان لرز رہا تھا، پہاڑ تھر تھرا اٹھے تھے، زمین پہ کپکپاہٹ جاری تھی کہ یہ کیا ہو گیا. اور جب ابراہیم کا سینہ پرسکون سمندر کی طرح مطمئن تھا کہ میں اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں. جب یہ فریاد پہنچی ہے تو ساتوں آسمان کے فرشتے روئے. اور یہاں جب میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے تھے، پھر ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگی تھی، پھر اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے تھے. تو چھری چڑھائی ہے، جب اللہ بچائے تو پھر چھری کا فرعون کے ہاتھ میں ہو، کیا خلیل کے ہاتھ میں ہو،
پھر چھری کا کام کاٹنا نہیں ہے، چھری کا کام ماننا ہے۔ فرعون نے چھری چلائی کہ موسیٰ ذبح کر دوں، نہ کر سکا، وہ تو دشمن تھا، یہ تو خلیل ہے، اس نے چھری چلائی کہ اسماعیل ذبح کر دوں، نہیں، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ چھری چلائی، چھری میں کیا طاقت ہے کہ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ یہاں لوہے کا ٹکڑا آ گیا، نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گردن گردن تھی، گوشت گوشت تھا، چھری چھری تھی، دھار دھار تھی، تیزی تیزی تھی۔ میرے اللہ کا امر آ گیا کہ تو نے کاٹنا تو کیا ہے، تو نے نشان بھی نہیں ڈالنا ہے۔ چلی نہیں چلی، چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر بوڑھا باپ اٹھا ہے، شاید چھری تیز نہیں ہے، آئے آئے بچے کو وہیں چھوڑ کے پتھر پہ بیٹھ کے چھری تیز ہو، کیا سنو، کیا سنو گے؟ حرام دیکھا، حرام سنا، حرام کھایا، دل تو پتھر ہو گئے، صدا کہاں سے گئے؟ زنا ہی زنا، شراب ہی شراب، قتل ہی قتل، ڈاکے ہی ڈاکے، ظلم ہی ظلم، گھنگرو ہی گھنگرو، بے حیائی ہی بے حیائی، جو نسل ساری رات ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سو جائے، ان کے دلوں تک کون آواز پہنچائے گا اللہ کے سوا؟ جو کان گانا سنتے 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 سارے پردے بند کر چکے ہوں اور ڈانٹ پڑ چکے ہوں، ان پہ کہاں سے کوئی سزا داخل ہو کر دل کے دروازوں پہ جا کے دستک دے گی؟ جو آنکھ اور ان کی بیٹیاں دیکھ 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 اندھے ہو چکی ہو، وہ عبرت کی سے کیسے اٹھے گی؟ آئے ہے بوڑھا باپ گواہ کر رہا ہے، چھری تیز کر رہا ہے کہ چلنے نہیں، میں ذرا تیز کروں، پھر آیا ہے چھری لے کر، پھر گردن پکڑی ہے، پھر میرے اللہ کا امر آ گیا، جبریل قبل اس کے کہ میرے شریر کی چھری پار ہو جائے، پکڑ جنت سے جانور، اسماعیل کو کھینچ لے تو جانور کو ڈال دے۔ تو سفید رنگ کا چھترا جبریل نے جنت سے نکالا ہے اور پلک جھپکنے میں اسماعیل کو کھینچا اور چھترے کو ڈالا۔ ابراہیم کی تو آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری چل گئی ہے، اللہ اکبر، پٹی کھولی تو جبریل کے ساتھ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور چھترا ذبح ہو چکا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے قربان پر ہمیشہ چھترا ذبح کیا کرتے تھے اپنے باپ اسماعیل کی یاد میں، اور دو سفید رنگ کے چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی قربانی کا اور ایک امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ کیا کرو، مالداروں سے کہہ رہا ہوں، ایکو گان ہے کہ آ جانے ستے ستے پورے آ گئے، کیا کرو، دل کھول کے کیا کرو، اور اللہ کے نبی کے نام کی بھی قربانی دیا کرو کہ تمہارا نبی ہر سال ایک چھترا اپنی امت کے لیے کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے لیے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، بنیاد کا پتھر رکھا جا رہا ہے، اور قربانیوں سے بھکتیوں سے کندن بناتے 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 اس سطح تک پہنچایا ہے کہ اب اس نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے۔ اب میدان تیار ہے، اب بنیاد فراہم ہے، لیکن ابھی بھی اس کو بھرنے کے لیے مزید وقت چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ 4000 سال کا عرصہ لگا ہے اس ہستی کے وجود میں آنے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو پل میں پیدا کرتا، لیکن یہ اسباب کا جہان ہے، وہ پھل تک پہنچانے کے لیے زمیندار کو 6 مہینے کا انتظار کرواتا ہے، کنو مالٹا آم کے لیے 3 سال کا انتظار کرواتا ہے، کھجور کو پھلدار بنانے کے لیے 5 سال کا انتظار کرواتا ہے،
چاہے تو پل میں کر دے، لیکن پھل لینے کے لیے وقت چاہیے۔ اس امت، اس انسانیت کو دو جہان کا سردار دینا تھا، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ ایسے وہ ہستی وجود میں آ نہیں سکتی، نہ کائنات میں ظرف ہے نہ نسل میں ظرف ہے کہ اتنے بڑی امانت کو اٹھا سکے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آمد کا دن ہے، آج آپ کی آمد کا دن ہے۔ لیکن میں نے پہلے پچھلا سنایا ہے کہ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کا آنا یہ ایک دم نہیں ہے، اس کے پیچھے 4000 سال کی تاریخ ہے، 4000 سال کا سفر ہے۔ سب جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو وجود بخشا۔ یہ تفصیل تو میں کل بتاؤں گا۔ میں سر درد کا شکار ہو چکا ہوں، وہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ میرا خیال تھا میں مختصر کر کے پھر آپ کی ولادت کو بتاؤں گا، آپ کی آمد کا مقصد بتاؤں گا، لیکن یہی بہت لمبا لے گیا ہے۔ اور یہ جتنا میں نے بتایا ہے سارا ضروری تھا۔ نبیوں کی تاریخ ہمارا دین ہے۔ میں نے ابھی دین کی بات آپ کو سنائی ہے۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہمیں نبیوں کے قصے سنائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ میرے رب نے کہا میں بھی تمہیں نبیوں کے قصے سناتا ہوں جس سے تیرا دل مضبوط ہوگا۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ بتایا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اے میرے محبوب، میں تمہیں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناتا ہوں۔ پھر میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اول سے لے کر آخر تک سنایا۔ کسی نبی کا قصہ ایسے ترتیب سے ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ نہیں آیا سوائے یوسف علیہ السلام کے، کہ قصہ یوسف اور حیات نبی کو، میرے نبی کی زندگی کو اور یوسف علیہ السلام کی کہانی کو آپس میں مطابقت بہت ہے، مماثلت بہت ہے، تو اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد رکھوائی، اور 4000 سال اس پر گردش دوران اور لیل و نہار اور موسم کا تغیر اور تبدل اور نیرنگی زمان اور ان زمانے کے انقلاب، اور یہ سب کچھ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، ایک نسل تیار کی جس کا نام عرب ہے، جس کا نام عرب ہے۔ یہ نسل بلاد عرب میں تیار کی، ان کا پانی تھوڑا، ان کے دریا ختم، ان کا سبزہ ختم، تاکہ کوئی ان میں آ کے شامل نہ ہو اور نسل خالص تیار ہو، خالص تیار ہو۔ تو اللہ جل جلالہ نے عرب کو ایک جگہ جمع کیا اور باقی سب کو ان سے ہٹا دیا، اور اس میں اللہ نے ایک قبیلے کا انتخاب کیا۔ میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے سارے قبائل کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر عرب میں سے مضر کو چھانٹا، پھر تخیر مضر فاختار قریش، پھر اس میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، جو کائنات کا خلاصہ اور کائنات کا جوہر، اور اس میں سے 10 اللہ کے نبی کے خاص بنائے، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ ان کو کہتے ہیں 10 مبشرہ، وہ 10 آدمی جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا خاص بنایا، اور میرے نبی نے فرمایا
اگر کوئی شخص اتنی بندگی کرے کہ سوکھ کے کانٹا بن جائے اور اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے اور اتنی نمازیں پڑھے کہ ماتھے پر محراب بڑے بڑے نشان پڑ جائیں، لیکن ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض لے کے مر گیا تو اللہ اس کے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ ان پھر 10 میں اللہ نے 4 کو آپ کا مشیر بنایا، وزیر بنایا، آپ کا نائب بنایا اور خلافت راشدہ کو ان کے ذریعے سے سجایا۔ پھر ان میں سے 2 کو اپنے نبی کے پہلو میں جگہ عطا فرمائی، ایک طرف ابو بکر اور ایک یہ ترتیب بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے اور سیدھے ہاتھ ابو بکر ہیں، الٹے ہاتھ عمر ہیں۔ ایک اور ترتیب ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے، یہ ابو بکر ہیں اور یہ عمر ہیں۔ یہاں اللہ کے محبوب تھوڑا سا نیچے ابو بکر، پھر تھوڑا سا نیچے عمر، یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر، یوں ایسے تھوڑا پیچھے نبی کے کندھے کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر، پھر ایک جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی جائے گی۔ یہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، یہ وہ ام المومنین، یہ وہ ماں ہے جن کے حجرے کو میرے نبی کے گھر کا شرف ملا، میرے نبی کے مزار کا شرف ملا اور کائنات کے افضل ترین انسانوں کو وہاں قیامت تک رہنے کا شرف ملا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہوا شام کو چلا جاتا ہے، پھر شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور صبح تک وہ درود و سلام پڑھتا ہے، پھر وہ صبح چلا جاتا ہے۔ صبح شام باریاں بدلتی ہیں، 70,000 صبح سے شام، 70,000 شام سے صبح۔ جو ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک فضا بنائی، ایک نظام بنایا۔ ایک اور بات بتاؤں، عدنان، آپ کے نسل میں آپ کی پیڑھی میں ایک شخص آتا ہے عدنان، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ عدنان یہ میرے نبی کے دادوں میں ایک نام ہے عدنان۔ عدنان سے آگے بھی پیڑھی ہے، بن اود بن حنیفہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حیزا بن بلداد بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن حیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن حیبی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفشات بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ عدنان تک سب متفق علیہ، عدنان سے آگے اختلافی ہے، لیکن محمد بن اسحاق اور امام بخاری اس کی تائید فرماتے ہیں۔ لہذا بڑے بڑے سیرت کے اصحاب نے آپ کا یہ سارا نسب نامہ اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ اختلاف کے باوجود اس کا اتنا وزن ہے کہ ہر بڑی سیرت کی کتاب میں یہ نسب نامہ درج ہے، موجود ہے۔ یہ میرے محبوب کی نسل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں صاف ستھرا کرتے 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 جب ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو، باقی بات تو انشاءاللہ کل بھی ہم ادھر ہیں، پرسوں بھی ادھر ہیں، 2 دن اور بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمت شامل حال رہی اور آپ بھائی آتے رہے تو انشاءاللہ 2 دن میں یہ میں بات اپنی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔
ابھی تو میں اپنی آخری بات پر جاتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلایا، یہ کیوں چلایا؟ انہوں نے پتھر کھائے، کوئی ذبح ہو گئے، کوئی قتل ہو گئے، کوئی سوریوں پہ چڑھ گئے، کوئی آروں سے چیر دیے گئے. خود میرا اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی کہتا ہے کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، مجھے اتنا ستایا گیا ہے کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. نبی کی آمد کا مقصد تھا کہ لوگ ظلمت کی راہیں چھوڑ کر ایمان کی راہوں پر آئیں، لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالوں پر آئیں، لوگ شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی پر آئیں، لوگ نفس پرستی سے نکل کر اللہ پرستی پر آئیں، لوگ دنیا کو مطلب بنانے کی بجائے اللہ کو مطلب بنائیں، اور لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھیں. نبی اس سے جان چھپاتا تھا. وہ انہیں گزرا والے کی چیزیں نہیں بتاتا تھا، وہ انہیں موت کے بعد کی چیزیں بتاتا تھا. ہاں، وہ انہیں ترتیب زندگی بتاتا تھا. گزرا والے نے زندگی گزارنی کیسی ہے، لیکن انہیں جنت کا شوق دلاتا، جہنم کا خوف دلاتا، انہیں موت کا مسافر بناتا، اور انہیں وہ پاکیزہ زندگی سکھاتا کہ فرشتے بھی ان کے پیچھے رہ جاتے اور فرشتے بھی ان کی گرد تکتے رہ جاتے. میرے نبی نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات نہیں آتی، دن ہی دن ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. میرے نبی نے 23 سال کی محنت سے ایک دین ہمیں عطا کیا، اللہ نے اتارا، میرے نبی نے پیش کیا. اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتارا، میرے نبی نے زبان کے ذریعے سے ادا کیا. 1.25 لاکھ نبیوں نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنے سینے کھول دیے اور اس کو اپنے اندر سمایا. وہ قلباً اور غالباً وہ نبی کے فرمان کا نمونہ بنے، ظاہراً اور باطناً نبی کے فرمان کا نمونہ بنے. وہ جہاں رہے، جس جگہ رہے، وہ ہدایت کا مینار اور روشنی کا مینار بن کے رہے. اور جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی قبریں بھی ہدایت کا نشان بن گئی. سلطان محمد فاتح جس نے ترکی کا شہر استنبول فتح کیا، میرے نبی کی آمد سے کوئی 700 سال کے بعد، 800 سال کے بعد استنبول فتح ہوا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ 60 ہجری میں استنبول کے جہاد میں انتقال فرمایا اور وہاں ان کی قبر بنی. اس پر 800 سال گزر گئے. محمد فاتح نے استنبول فتح کیا، ان کی قبر کی تلاش ہوئی، قبر نہیں ملی، زور لگا بیٹھے. گرد و غبار، گردش دوران زمانے کے انقلابات نے کہیں ٹیلا بنا دیا، کہیں ہموار کر دیا، کہیں تودے کھڑے ہو گئے، کہیں گڑھے بن گئے. یہ نشیب و فراز تو چلتا ہی رہتا ہے. تو عاجز آ گئے. تو وہاں ایک بہت اللہ کے تعلق والے، مجھے ان کا نام بھول گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ ہماری مدد فرمائیں، ہم چاہتے ہیں وہ قبر کہیں ڈھونڈ لیں. تو انہوں نے قلعے کی جو فصیل تھی اس پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا. پھر انہوں نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، کہا یہاں کھودو. جب کھدائی کی تو کوئی 8-10 گز کی کھدائی کے بعد نیچے سے قبر نکل آئی صحیح سلامت. تو محمد فاتح نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی قبر ہے؟ تو سارا کفرستان تھا نا اس کو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس قبر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. یہ ابو ایوب کے سوا اور کسی کا نور نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبریں نور کا نشان بن گئی اور ہدایت کا پیغام بن گئی. تو اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک دین دیا، صحابہ نے اپنے خون سے، پسینے سے، سینسوں سے پروان چڑھایا اور اگلی نسل تک پہنچایا. وہی دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور نجات ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. عورتوں میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قبرص میں ہے. قبرص ترکی کے ساتھ جزیرہ ہے. ایک قبرص ہے مسلمانوں کے پاس، ایک ہے عیسائیوں کے پاس. تو یہ قبر ہے اس حصے میں جہاں عیسائیوں کی حکومت. اور آج بھی وہ قبر، اس کے ساتھ مسجد بھی ہے اور آج بھی وہ وہاں لوگ جاتے ہیں. اور اب تک ان کی قبر بتا رہی ہے کہ پیغام حق کو سنانے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ہجرت کی اور یہاں تک بھی پہنچی ہیں. حضرت
عبادہ بن صامت کی یہ اہلیہ ہیں، اور حضرت عبادہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ جزیرہ فتح ہوا ہے، اور اس میں یہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی، تو وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ آج تک وہ بتلا رہی ہے کہ یہ امت کیسے اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے دنیا میں پھری ہے اور پیغام حق دنیا میں گونجا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان مال کو وقف کر دیا اپنے محبوب کے پیغام کو دنیا میں سنانے کے لیے، کہ ایسے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور اس دن اللہ خوش ہو رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا عرفات کے میدان میں اس وقت اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک واحد شخص ہے جو مراد ہے، باقی سارے مرید ہیں۔ تو مراد چاہنے والے ہیں، چاہنے والے، اور مراد جس کو چاہا جائے، باقی سب اپنے ارادے سے ایمان لائے۔ عمر کے لیے میرے نبی نے جھولی پھیلائی اور ہاتھ اٹھائے، اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی جب ابوبکر صدیق کو قریش نے مارا، اور اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر جب وہ پہنچے اپنے نبی کے دربار میں تو اللہ کے نبی ان کو گلے لگا کے بہت روئے، دونوں روئے، سارے صحابہ روئے۔ ایسی بے بسی تھی کہ لگتا تھا ابوبکر انتقال کر جائیں گے۔ جب ان کو پچھلے پیر ہوش آیا، بنو تیم نے حرم میں آ کے اعلان کیا اگر ابوبکر مر گیا تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں۔ ایک بڑی فضا خوفناک بن گئی تھی۔ رات کے آخری پیر ہوش آیا تو فرمانے لگے ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ پھر ان کے خاندان کے لوگ تو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ناراض ہو گئے، اسی کی خاطر تیرا یہ حال بنا ہے، پھر تو اسی کا حال پوچھتا ہے۔ تو ان کی ماں سے کہنے لگے اب یہ ہوش میں آ گئے، انشاءاللہ امید ہے زندگی بچ گئی ہے، اگر ہماری ضرورت پڑی ہم پھر آئیں گے۔ تو اگر ماں نے آ کے دودھ کا پیالہ پیش کیا کر دیکھا یہ دودھ پی لے، کہیں جب تک میں اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لوں نہ دودھ نہیں پیوں گا۔ تو ماں بھی رونے لگی، کب دودھ تو کہ نہیں پہلے دیکھوں گا پھر پیوں گا۔ وہ کہنے کہ مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کہا جاؤ ام جمیل کو بلا کے لاؤ، حضرت عمر کی بہن۔ تو ام جمیل کو بلا کے لائی تو ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ تب زید بن ارقم کے گھر ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے سہارے پر چلتے ہوئے اتنا پھٹ چکے تھے کہ ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ دونوں خواتین کے سہارے پر چلتے ہوئے جب آپ دار ارقم میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی جھپٹ پڑے اور لپک پڑے اور روح سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، اور ابوبکر کی بھی ہچکی بن گئی۔ پھر اس پر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصہ، اے میرے رب میرے دین کو عزت عطا فرما ان دو عمر میں سے ایک کے ذریعے سے، اور میں تجھ سے عمر بن خطاب کا سوال کرتا ہوں۔ دوسرا عمر کون سا؟ عمر بن ہشام، ابو جہل، ایک ابو جہل ایک عمر بن خطاب، اس کا نام عمر ہے، ان کا نام عمر ہے۔ کہ یا اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے، اور مجھ سے پوچھتا تو میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ رات جمعرات کو رات پچھلے پہر یہ دعا مانگی گئی۔ جمعرات ہوتی ہے دارالندوہ میں مجلس ہوتی ہے کہ محمد نے ہمیں تھکا دیا، اس کا کوئی علاج کرو۔ تو عمر کہتا ہے کہ اس کا ایک علاج ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کون کرے گا؟ عمر کہتا میں جو ہوں میں کروں گا۔ ابو جہل کہتا واقعی تو ہی اس قابل ہے کہ یہ قصہ نمٹا دے۔ اب تلوار نیام سے باہر ہے اور جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ آگے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یسعد بن ابی وقاص ملتے ہیں، عمر آج تیور بدلے ہوئے ہیں، کدھر؟ کہا اس کا قصہ نمٹانے جا رہا ہوں جس نے پوری قوم کو آپس میں توڑ کے رکھ دیا۔ کہا پہلے گھر کی خبر تو لے۔ کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، پہلے اس کا تو قصہ نمٹا پھر ادھر جا۔ ایک بات اور سنیں، وہ نعیم کہنے گے تو بنو ہاشم سے ٹکر لے لے گا؟ اگر تو نے یہ قدم اٹھایا تو بنو ہاشم تمہیں زندہ چھوڑیں گے؟ وہ کہنے گے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، چل پہلے تیرا قصہ تمام کروں۔ ان پر تلوار اٹھائی تو انہوں نے آگے تلوار اٹھائی، پھر ان کے زبان سے نکلا جا بہن کو تو دیکھ مجھے آ گئے مارنے کے لیے۔ تو ایک دم غصہ ادھر منتقل ہوا اور سیدھے گئے وہاں خباب بن عرب قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے دروازے کو دستک دی تو غرض دار آواز دونوں نے پہچان لیا، سعید بن زید بہنوئی اور ام جمیل بہن، عمر آ گیا۔ تو خباب تو جلدی سے چھپ گئے چارپائی کے نیچے،
جو ہی اندر آئے تو دو تھپڑ مارا بہن کے منہ پر، اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ نیچے گر گئی. کیونکہ بے دین ہو گئی ہے. کہ بھائی اگر وہ دین ہمارے دین سے اچھا ہو تو میں کیوں نہ قبول کروں. پھر 2-4 اور تھپڑ مارے تو ان کے خون و خون ہو گیا چہرہ. اوپر سے بہنوئی آیا، اس کو مار 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 لہو لہان کر دیا. تو اس پر بہن نے کہا عمر میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، کر لے جو کرنا ہے، ہم یہ دین کبھی نہیں چھوڑیں. تو غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ادھر بہن کا خون جاری تھا تو دل گرم ہو گیا. سامنے قرآن کے ورقے پڑے ہوئے تھے اور ادھر بہن کا خون جاری تھا تو دل نرم ہو گیا. سامنے قرآن کے ورقے پڑے ہوئے تھے جو چھپانے باقی رہ گئے تھے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے. کہ مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا تو ناپاک ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہ پہلے نہاؤ پھر پڑھ سکو گے. تو وہاں غسل کیا. اب رات کی دعا کا نظام چلنا شروع ہو گیا. وہاں غسل کیا، غسل کر کے قرآن پکڑا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا. یہاں پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کانپ اٹھے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. میرے نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے. سارے صحابہ مرید اور ایک صحابی مراد، جسے میرے نبی نے مانگا اپنے رب سے. وہ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی اور چل پڑے. دار ارقم کیواڑ کی جھریوں میں سے صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے. گھبرائے تو حمزہ بولے آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو مرحبا، نیت خراب ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑاؤں گا. حمزہ تو اسد اللہ تھے، انہیں کون پکڑ سکتا تھا. تو یا وہ کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر کھڑے ہوئے. ابھی بیٹھے نہیں تو اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے تھے، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا. اما آن لک یا ابن الخطاب ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. خطاب کے بیٹے ابھی وقت نہیں آیا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے. تو حضرت عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا. قد آن قد آن قد آن، وہ وقت آ گیا آ گیا آ گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہی معبود ہے اور تو اس کا رسول ہے. ہاں مانگے گئے، اللہ سے مانگے گئے. ایک غیر مسلم نے کہا تھا، کون؟ برٹن رسل، جو مسلمان جو خدا کا بھی منکر تھا. انہوں نے کہا ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. والحق ما شہدت به الاعداء، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. تو عرفات کا میدان ہے اور سوالات صحابہ سامنے ہیں اور میرا نبی اونٹنے پر ہے اور پھر ایک اعلان کرتا ہے میرے رب نے دین مکمل کر دیا، اس سے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آنے والا. یہ تبلیغ کا کام اسی ذمہ داری کی کڑی ہے، اسی میرے نبی کے فرمان کی یاد ہے. یہ کوئی تبلیغی جماعت الگ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی نئی جماعت آ گئی ہے، کوئی نیا فرقہ آ گیا ہے. نہیں نہیں نہیں، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو یہ بھولا سبق ہے جو ہم بھول گئے تھے، پھر بھولنا بھی بھول گئے تھے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا،
साब परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। ये वो सबक है जो हम भूल गए थे कि हम पूरी दुनिया में पैगाम हक को जिंदा करने के लिए भेजे गए हैं। पूरे आलम में अल्लाह के नगमे सुनाना, उसके महबूब की सीरत बताना, उसकी शख्सियत का असर दिलों पर बिठाना और अल्लाह की हैबत और जलाल का असर दिलों पर दिखाना और तमाम मखलूक से काट देना। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही है बंदगी के काबिल, कोई मदद नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मत पुकारो किसी को मदद के लिए सिवाय अल्लाह के। ये मेरे रब की तौहीद के खिलाफ, मेरे रब की गैरत के खिलाफ, जो शाह रब से ज्यादा करीब है उसे न बुलाऊं, जो मुझसे दूर है उसे बुलाऊं, तो मुझसे दीवाना कौन होगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो गुजरा वाले वालों मुझे बुलाओ, मैं हाजिर, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं छोड़ो, मैं तेरी शाहरत से भी ज्यादा तेरे करीब हूं। ये सदा हमने लगानी। लोग आज अल्लाह को भूल चुके हैं, न अल्लाह से प्यार है, न अल्लाह से आस है, न अल्लाह का यकीन है। मखलूक से मांगना, मखलूक को पुकारना, मखलूक से मदद नहीं 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 नहीं। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मअलूम व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ये मेरे रब के फरमान हैं। हर चीज के खजाने अल्लाह के पास। ये पैगाम सुनाना इस उम्मत की जिम्मेदारी है। ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को सीख भी सही, फैला भी सही, अमल भी कर, पहुंचा भी सही। सदा लगा फिर दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह इसी में फिरते फिरते जहां जिंदगी की शाम हो वहां मट्टी की चादर ओढ़ के सो जा। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के फजल से नबियों की शान के साथ उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, रबीउल अव्वल जिंदगी का पैगाम लेने के लिए है। क्या इन 12 दिन में सीरत के नाम पर तकारीर और सीरत के नाम पर जोश और खरोश के मुजाहरे पर क्या किसी ने तौबा की? कोई शराबी शराब छोड़ गया, कोई जानी ज़िना छोड़ गया, कोई बेनमाजी नमाज शुरू कर गया, कोई माँ बाप का नाफरमान माँ बाप के कदमों में गिर गया, कोई सूद खाने वाला तौबा कर गया, कोई धोखा देने वाला तौबा कर गया, कोई जालिम अपने जुल्म को छोड़ गया, कोई मिलावट करने वाला मिलावट छोड़ गया। अगर तो ये नहीं हुआ तो फिर ये रस्म और रिवाज है, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कदर नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ तौबा भी हो रही है और ये अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत ने अपने नबी को जिंदा रखा हुआ है। 1438 साल पहले आपकी पैदाइश है 571 ईस्वी और अभी 2009, तो तकरीबन 1440, 38, 39 साल का फासला है। 50 साल के बाद ईसाइयों ने अपने नबी की तालीमात को भुला दी, सिर्फ 50 साल। और ये उम्मत है जिसने 1400 साल गुजर चुके हैं। मैं कहता हूँ 14,000 साल भी गुजर गए तो ये उम्मत अपने नबी को भुलाएगी नहीं। एक तबका ऐसा रहेगा हमेशा जो नबी की सीरत की शम्ह फरोजा रखेगा, अपने इल्म के साथ, अपनी तकारीर के साथ, अपनी तकारीर के साथ। और एक तबका ऐसा हमेशा रहेगा मर्दों में औरतों में जो नबी की सीरत को अपने सांचे में वजूद में ढाल के दिखाएगा, उन्हें उनका वजूद नजर आएगा, ये मोहम्मदी है। पर्दे में जाने वाली औरत नजर आती है, ये किसी की गुलाम है। हमारी औरत बेमहार नहीं है मगरिब की औरत की तरह कि पर्दों से बाहर निकल आए। हमारी औरत की इज्जत पर्दों में है, हमारी औरत की इज्जत छुपने में है। तो उसका पर्दा बताएगा कि ये तो मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। एक नौजवान का सरापा बताएगा ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। हमारा नबी हमें एक वर्दी देकर गया है। ये दाढ़ी, ये पगड़ी, ये कुर्ता, ये शलवार, ये मौलवी का लिबास नहीं, ये मोहम्मदी का हुलिया और लिबास है। जो दाढ़ी रख ले मौलवी साहब हैं, नहीं,
یہ تو میرے نبی کی ادا ہے، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. چاہے میرا باطن کتنا ہی خراب ہو، مجھے ظاہر کو سنوارنے کا حکم ہے کہ میں اپنا ظاہر بھی بناؤں اور اپنا باطن بھی بناؤں. تو میرے بھائیوں، یہ پیغام لے کر ساری دنیا میں جانا ہمارے ذمہ ہے. لیکن اس مبارک مہینے، یہ سارا مہینہ مبارک ہے، لیکن یہ 12 دن بہت، اور اس میں یہ دن سب سے زیادہ گزشتہ رات ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی 2005 میں دبئی میں جماعت میں تھا، تو 22 اپریل تھا اور 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. یہ 3 چیزیں صدیوں میں جا کے جمع ہوتی ہیں، صدیوں میں. تو اس دن عجب اتفاق ہوا کہ 22 اپریل اور 12 ربیع الاول اور دن بھی پیر کا تھا. میں نے وہاں دبئی مرکز میں اس دن بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو. آج تو میں اس کا مقدمہ بتاتے بتاتے 2.25 گھنٹے گزار دیے، لیکن ابھی مجھے پتا تھا میرے پاس 2 دن اور ہیں تو میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں. لیکن میں اتنے بڑے مجمع سے آج ایک تشکیل چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے کہ یہ دن بڑا مبارک ہے، تم آج توبہ کرتے جاؤ. دن توبہ کے میں جاؤ. 4 مہینے چلے لاہور کا اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ 27 کی شام سے، 21 کی شام سے ہو رہا ہے، 21، 22 اور 23. تو چلے سے بہت بڑا مجمع ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نام لیں گے. لیکن ابھی میں سارے مجمع کی ایک تشکیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول کی بقایا جات موجود ہیں. آج ہمارا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے نبی کے دربار میں ایسے پہنچے کہ یہ 15-20 ہزار کا مجمع، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، یہ آج سب توبہ کریں تو آسمان کے فرشتے خوش، اس مسجد کے فرشتے خوش، اس فضا میں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ملائکہ فرشتے موجود ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں. ہم بڑے سنگین حالات میں سے گزر رہے ہیں اور امت کا سفینہ اضطراب میں ہے، کنارہ نظر نہیں آ رہا، موجیں طوفانی ہیں، بادبان پھٹے ہوئے اور پھٹے بھی شکستہ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں سب کے سامنے منت کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو. اتنی میری بات مانتے ہو؟ اس کے لیے تو 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو ایک دفعہ تھا مجمع، اپنے دل کی نیت سے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہے میرے رب کی قسم، اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ سے سب معاف ہو. تم سارے چاہے 15 سال کے ہو، چاہے 25 سال کے ہو، چاہے 55 سال کے ہو، چاہے 85 سال کے ہو، تم سب اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے. صاف کتاب، صاف. 3-4 دن پہلے ایک غیر مسلم میرے پاس آیا کہ میں آپ کے ہاتھ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کا اسلام لانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کلمہ پڑھایا تو میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو یہ کتنا اس کو خوش قسمت ہے کہ اس کے جسم پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کوئی نہیں. تو میں نے اس سے بتایا، میں نے کہا دیکھو مجھے تو نہیں پتا کہ میرے کھاتے میں کتنی نیکیاں ہیں، گناہ تو یقیناً ہیں لیکن نیکیوں کو مجھے نہیں پتا ہے. لیکن میں تیرے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تو اس وقت ایسے بیٹھا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا. اور ایسے میرے نبی کا فرمان ہے ان التوبۃ تہدم ما کان قبلها، جب کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے. وہ ایسے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلا ہو. البتہ ایک وضاحت باقی رہ جائے گی کہ جو نمازیں چھوڑی، جو روزے چھوڑے، ان کا گناہ تو معاف ہو گیا، نماز معاف نہیں ہوئی. قضا دیتے رہنا، جب سردیاں ہوں روزوں کی قضا دے لینا. زکات نہیں دی، گناہ معاف ہو گیا لیکن زکات معاف نہیں ہوئی ہے، وہ زکات حساب کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہنا. اللہ حوصلہ دے. تو ایک دفعہ 1982 میں انگلستان میں گیا تھا جماعت میں. لاہور کا ایک آدمی ملا، وہ بڑا مالدار تھا. اس نے 3 دن ہمارے ساتھ لگائے. 3 دن جب پہلے دن مسجد میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا میں آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوں، نہ نماز نہ جمعہ نہ عید. اس کی بیوی انگریز تھی، اس کی اولاد بھی غیر مسلم تھی، وہ بھی انہی جیسا تھا. 27 سال میں عید بھی نہیں پڑھی، عید تو ہر دو پڑھ لے. تو اس نے 3 دن لگایا. 3 دن کے بعد اللہ نے اس میں ایسی تبدیلی لائے کہ آج اس وقت تک وہ تہجد گزار ہے، زندہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور روزے دار ہے. تو اس نے وہاں سے سفر کیا، پاکستان آیا
27 साल की ज़कात एक हफ्ते में तकसीम करके वापस चला गया। 27 साल। मुझे नहीं पता सच है या झूठ है। उसने 2 अंगूठियां पहनी थी। 1982 में उसने मुझे बताया कि सिर्फ इन 2 अंगूठियों की कीमत 15 लाख है। 15 लाख है। सच है ये झूठ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल था कि ऐसा ही होगा। बड़ा बड़ा हीरा उसमें लगा हुआ। तो वो ज़कात कितनी बनी होगी उसकी? 27 साल की ज़कात एक हफ्ते में अदा करके गया। तो फराइज छोड़ने का गुनाह माफ हो गया, फराइज बाकी रह गया। अब मामलात में किसी की जमीन दबाई, गुनाह माफ हो गया, जमीन नहीं माफ हुई, जमीन वापस करो। किसी का घर कब्जा, किसी का मकान कब्जा, किसी के पैसे दबा लिए, गुनाह माफ हो गया है, वापस कर दो, वापस करो। तो अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन तुम्हारा केस ही खत्म कर देगा। तो भाई साहब ने तौबा कर ली ना, पक्की पक्की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है अपने रब की जात से कि अल्लाह आप सबको देख के खुश हो रहा होगा, और यहाँ जो फरिश्ते हैं ना वो भी खुश हो रहे होंगे, और ये हवा जो आपको छू के जा रही है ना ये भी खुश हो रही होगी कि इतना उम्मत मोहम्मद का मजमा तौबा कर गया। आज पूरे आसमानों पे चढ़ावा होगा। एक हदीस में आता है एक मुसलमान तौबा करे तो 7वां आसमान में रोशनियां फैल जाती। तो जब इतने 1000 तौबा करेंगे तो क्या होगा? तो अब भाई सारी उम्मत से तौबा करानी है, तो सारी दुनिया के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इसके लिए भाई हमें जरूरत है कि अल्लाह की निस्बत, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह की रजा के साथ उठो और 4 महीने और चिल्ले चिल्ले के अपने नाम पेश करो और खड़े हो जाओ। खड़े जो लाहौर के इज्तिमा से निकलेंगे वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएंगे। लाहौर के इज्तिमा से 4 महीने वाले, चिल्ले वाले, साल वाले, 7 महीने वाले, 10 दिन वाले भी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओगे, खड़े होते जाओगे। नाम कौन लिखेगा? अल्लाह ही लिखेगा। खड़े होते जाओगे, खड़े होते जाओगे, खड़े होते जाओगे। नियत कर लो, अल्लाह की राहों में निकलने की नियत कर लो, नियत कर लो। भाई अब नाम लिखो। बैठ जाओगे, बैठ जाओगे, बैठ। इंशाअल्लाह कल भी यहाँ मगरिब के बाद बात होगी और परसों भी इंशाअल्लाह होगी। जैसे आप आज भाई तशरीफ लाए हैं, कल भी तशरीफ लाए। जिन भाइयों ने लाहौर के इज्तिमा से 4 महीने या 40 दिन का इरादा किया है वो अंदर मस्जिद में मेहराब के पास तशरीफ ले जाएं। ठीक है, ठीक है ना भाई? तैयार हो ना सारे? चलो आप मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मौला तेरे महबूब के मानने वालों का इतना बड़ा मजमा जमा हुआ और हम सब ने मिलकर तेरे दरबार में तौबा की है। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। और मेरे मालिक जिस मंजिल में हमें पहुंचा दिया है या अल्लाह हालात ने, ना अहले इंसानों ने, निकम्मे इंसानों ने और तेरे महबूब की उम्मत अरब व अज़म में मुस्तरिद है, बेकरार है। या अल्लाह ये संगीन हालात हमारे ऊपर से हटा दे, ये सख्तियां हमारे ऊपर से हटा दे, पूरी उम्मत में अमन कायम कर दे, ईमान की फिजा बना दे। ऐ मौला करीम तू रज़्ज़ाक़ है, वहाब है, तू हफीज़ है, कफील है। आज का बातिल हमें या अल्लाह इस बेदर्दी से मारता है कि जैसे मच्छर मार दिया ऐसे उम्मत मोहम्मद का इंसान मर्द और बच्चा मार दिया। वो बहुत बड़े फ़िरौन बन गया मेरे मौला। इस तरह के फ़िरौन ने बच्चे ज़बह करने शुरू किए थे तो तेरी पकड़ आ गई थी, तूने जल्दी ही पकड़ लिया था। मेरे करीम आका, हम सब के मेहरबान मौला, हमारे फ़िरौनों ने लाखों करोड़ों बच्चे ज़बह कर दिए और अभी भी उनके खून की प्यास बुझी नहीं है। या अल्लाह हम तो बेबस हैं, आजिज़ हैं हम। या अल्लाह उस फारिग ज़दा की तरह हैं जो घर को जलता हुआ देखता है पर सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे महबूब की उम्मत उसका या अल्लाह सब कुछ जल गया और जलाया जा रहा है। ईमान पर भी डाके हैं, इज्जत और आबरू पर भी डाके हैं। हम बेबसी की तस्वीर है मेरे मौला। ये मुबारक महीना है, मुबारक दिन गुजरा है। आज हम तुझे अपनी फरियाद सुनाते हैं, तुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। जैसे तेरे नबी नूह ने तेरे आगे अपना दुख खोला था, तुझे वो इतना पसंद आया कि तूने उसे कुरान का हिस्सा बनाया और उसके नाम से तूने पूरी सूरत उतार दी थी और तूने
اپنے غربی نظام کو اس کے حق میں چلا دیا تھا. آج یہ 20-25 ہزار کا تیرے محبوب کی امت کا مجمع جن میں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اور ابھی سب نے توبہ کی ہے. تو توبہ پہ گناہ معاف کرتا ہے, پھر تو دعائیں قبول کرتا ہے. یہ سارا مجمع تجھے اپنی فریاد سنانے آئے ہیں. ہم اپنے بادشاہوں سے نا امید ہیں, ہم اپنی فوجوں پولیس سے نا امید ہیں. ہمیں ان پہ امید ہے بھی نہیں. ان پہ امید تو رہتی تجھے پسند نہیں. وہ بھی ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں, عاجز ہیں, حقیر ذلیل فقیر ہیں. ہماری آنکھ تو ہے, ہمارا آخرت تو ہے, ہماری فریاد ہے. اللہ تو سچی مولا ہے. تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک آیا ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو تجھے خالی لوٹا کے شرم آتی ہے. ادھر دیکھ میرے مولا, تیرے محبوب کی امت کا کتنا بڑا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. مبارک دن ہے میرے مولا گزرا. تیرے نبی کی دنیا میں آنے کا مہینہ ہے, تیرے نبی کے آنے کا مہینہ ہے. یا اللہ, جیسے تو نے کائنات کو خوشیاں دکھائی تھی اپنے حبیب کی آمد کے ساتھ, آج ہمیں خوشیاں دکھا اپنی مدد کے ساتھ. ہمیں فرعونوں سے آزاد کرا دے, ہمیں قارون سے بچا دے. اے میرے مولا, قارون نے ایک ملک لوٹا تھا, تو نے اسے زمین میں دھسایا. ہمارے قارون نے جہان لوٹ لیا ہے. تیرے حبیب کی امت کے کروڑوں بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے سو جاتے ہیں. اللہ, اٹھتے ہیں تو کھانا نہیں, سوتے ہیں تو کھانا نہیں. تیرا نبی تو بچے کے رونے پہ نماز مختصر کر دیا کرتا تھا. تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ میں نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں, میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں جا کے بچے کو سنبھال لے. آج کون ہے ہم پہ ترس کھانے والا؟ ہمارے کروڑوں بچے لگا بھی ہو رہے, بھوک سے بھی تڑپ رہے, بلک رہے. ہماری فریاد تجھ تک ہے. ہم مجمع بن کر, پنچایت بن کر اور وفد بن کر ہم تیرے گھر پر آئے ہیں میرے مولا. ہم تو عاجز ہیں, تو قادر ہے. ہم تو ضعیف ہیں, تو میرے مولا طاقتور ہے. ہماری فریادیں سن, ہماری مدد کو آ میرے مولا. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, تیری قوت موجود, تیری قدرت موجود, تیرے ابابیل موجود, تیرے فرشتے موجود, تیری ہوائیں موجود, تیرا پانی موجود, تیری طاقت موجود, تیری بجلیاں موجود, تیری قہاری موجود. اے کریم مولا, تو نے ہی ہر زمانے کے فرعونوں کو اپنی قدرت سے مٹایا. آج کے فرعون ہمیں تانے دے دے کر مار رہے ہیں. تمہارا اللہ ہے کہ گھر, ہم تو تجھے ڈھونڈ کر تجھے بلانے آئے ہیں, تیرے گھر پر آئے ہیں, تیرے گھر پر آئے ہیں. جسے بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے, مولا کریم غریب باپ بھی ہو تو ایک دفعہ تو اٹھ کے باہر آ کے دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو کس نے مارا ہے. آج تیرے محبوب کی امت پر بہت اوکھی گھڑی آئی ہوئی ہے. ہم تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے حال پہ کرم فرما, ہمارے حال پہ کرم فرما. ہماری مدد کو آ جا, ہماری مدد کو آ جا. ہم عاجز ہیں, تو عاجز نہیں ہے. تیرے نبی کا ایک فرمان پہنچا ہے. بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک بڑھیا کا گھر گرا دیا تھا. وہ بڑھیا تھی نہیں, جو واپس آئی اس کا گھر گرا پڑا تھا. اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا؟ تو لوگوں نے کہا اس بادشاہ نے گرایا ہے. تو میرے مولا, وہ اپنے گھر کے ڈھیر پر بیٹھ کے رو رہی تھی کہ بادشاہ کی سواری گزری. وہ کہہ رہی تھی میرے مولا, میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. آئے ہائے, اس فریاد نے تیرے عرش کو سلا دیا. جب اس بڑھیا نے تجھے کہا تھا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. میں تو عاجز تھی, تو قادر تھا. تو نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا. اس بڑھیا کی فریاد کا واسطہ. یا اللہ, ان میں سے کوئی فریاد تجھے پسند آ جائے, کوئی آنسو تجھے پسند آ جائے, کوئی دکھڑا تجھے اچھا لگے, کوئی دھوکہ تجھے اچھا لگے, رحم کر دے یا اللہ, رحم کر دے میرے والا. ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے والا. تو مہربانی کر دے. یہ رات میں ختم ہی نہیں ہو رہی. ہر رات پہ تو صبح لے آتا ہے. یہ کیسی رات آئی ہے جو جانے کا 200 سال گزر گئے میرے مولا, بلکہ تیسری صدی آدھی گزر گئی ہے. اور فرعون ہے, اور قارون ہے, اور نمرود ہے, اور دوری انہوں نے مار کے رکھ دیا. ہماری دنیا بھی لوٹ لی, ہماری آخرت بھی لوٹ لی, ہمارا دین بھی چھین لیا.
हमारी दुनिया में छीन ली। तू आया अल्लाह इन फिरौनों के लिए तू ही अब कफील वकील बन, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कर देना मेरे मौला, कर देना यार, आज फैसला कर दे। आज मुबारक दिन गुजरा है, आज ऐलान कर दे, ठीक है कर देना, कह दे मेरे मौला। ये सारा मजमा देख तेरे आगे आंसू बहा रहा है, तुझे पुकार रहा है, तू आजा, आया आया। बच्चा माँ को पुकारता है, माँ तड़प के दौड़ के आती है। ए मौत से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह, ए मौत से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह, ए मौत से ज्यादा चाहने वाले अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह, आजा हमें तेरा इंतजार है। शहंशाहों के शहंशाह, इनके आगे गर्दनें झुकी हुई कर दे अल्लाह। हमारे अल्फाज खत्म हो चुके हैं, ताबीरात दम तोड़ चुकी हैं, हमें रोने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। हम दुखी हैं, हम जख्मी हैं, हम दुखी हैं, हम जख्मी हैं, हम तड़प रहे हैं, हम तेरी मदद के मोहताज हैं। रब्बना, ए हमारे रब, इस सारे बनने के आंसू को गोल फरमा, हमें धमकाया दे, हमें धुतकार न दे। हमें संभाल ले, बला रखी नजर, तुम्हें आके जिंदा बना, पता के मरना रब्बना आतिना फी दुनिया हसना वफी आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम आमीन बिरहमतिका या अरहम। मौलाना 10 मार्च सन 2009 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बामुकाम गुजरांवाला सिद्दीक अकबर मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। मौजू था दिफाए सहाबा। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नो फरमा लें। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, नज़ तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद, फातिमा प्लाजा, ब्लॉक नंबर 7, फजलुद्दी एरिया, कराची। इल्मी कैसेट घर। फोन नंबर 682239, मोबाइल 0333217949। इल्मी कैसेट घर पेश करता है। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत, मुकम्मल कुरान पाक, नातें, हम और नज़्में, इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहाँ से डाउनलोड कर